إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام فرمایا اور ہماری اخروی رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہماری آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق ہی میں طاقت ہے۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ مسلمان ہیں، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین نے ہم سب کو خصوصاً مسلمانوں کو اجتماعیت کا سبق دیا ہے کہ کوئی بھی قدم آپ اگر اٹھاتے ہیں، اگر یکبارگی وہ قدم اٹھاتے ہیں، اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ کوئی قدم بڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ ترقی آپ کی قدم بوسی کرے گی، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ جماعت بکھر جائے، اگر ہماری جماعت ٹوٹ جائے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے عداوت رکھنے لگے تو ایسی صورت میں ہمارا جو اتحاد ہے، ہمارا جو علاقہ ہے اور ہماری جو پہچان ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ لوگ ہمارے بکھرے ہوئے جب ہم کو دیکھیں گے تو اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سب کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک امت بنایا ہے،
ایک امت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اے لوگو یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا میری عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک امت بنایا ہے، الگ الگ نہیں بنایا، بلکہ ایک ہی امت ہم سب کو قرار دیا ہے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت نے ایک ہی بنایا ہے۔ اور اس سلسلے میں کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہے، بحیثیت انسان ہم سب برابر ہیں، اور کسی کے درمیان کوئی امتیاز نہیں، نہ ہی کسی کے مقام کی وجہ سے، نہ ہی کسی کی دولت کی وجہ سے، نہ ہی کسی کی پہچان کی وجہ سے۔ معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے، لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دولت کی وجہ سے، لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں خاندان کی وجہ سے، لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں زیادہ پہنچ کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا تو سمجھتے ہیں لیکن سامنے والے کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں، جبکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جس کو آپ فضیلت کا معیار سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ برتری کی دلیل سمجھ رہے ہیں، جس بنیاد پر آپ اپنی گردنوں کو اونچا کیے ہوئے پھر رہے ہیں، وہ بڑھوتری کی اور فضیلت کی دلیل نہیں ہے۔ آپ چاہے دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوں، لیکن بحیثیت انسان ایک فقیر بھی، ایک غریب بھی، محتاج بھی آپ کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے مال کی وجہ سے، پہچان کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ اگر شریعت میں فضیلت کا کوئی معیار ہے، رب کی نگاہ میں کوئی اعلیٰ و عرفہ ہے، کسی کا درجہ اگر بلند ہے تو قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے ایک ماں باپ سے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر ہم 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، آپ اندازہ لگائیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسی ماں باپ کا بیٹا ہوں لیکن میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں۔ جب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو کوئی کسی سے بڑا اور کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، سب کا درجہ برابر ہے، اور ہر ایک کے ساتھ برابر اعتبار سے سلوک بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کسی کا کوئی امتیاز نہیں، کسی کی کوئی فضیلت نہیں، جب سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں سب کا درجہ برابر ہے۔ ہاں، ہم نے مختلف قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف نسلوں میں انسانوں کو تقسیم کیا ہے صرف پہچان کے لیے، تعارف کے لیے کہ میں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، بس ایک پہچان ہو جائے۔ یہ انسان کے امتیازی ایک پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ نے کہا کہ ہمارے نگاہ میں فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ جو انسان میرا اطاعت شعار ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میری عبادت سے اپنی زندگی کو جوڑے رکھتا ہے، میرے حکم کے آگے سر کو جھکاتا ہے اور احکامات شرعیہ کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں معزز ہے۔ اگر ایک فقیر، ایک محتاج، ایک غریب انسان اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کے دین سے جڑا ہوا ہے، وہ انسان اس مالدار شخص سے بہتر ہے اور لاکھ درجہ بہتر ہے جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، مال و دولت کے انبار ہیں، لیکن دینداری نہیں ہے، تقوی شعاری نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، قرآن و سنت سے کوسوں دور ہیں، وہ انسان اس کے مقابلے میں بیکار ہے، بھلے ہی وہ کروڑ پتی اور ارب پتی ہوں۔ لہٰذا اس بات کو سامنے رکھیں کہ معاشرے میں صرف اپنی پہچان کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے غرور میں آ کر کے نشے میں چور ہو کر لوگوں کو کمتر سمجھنا، لوگوں سے ملنے سے انکار کرنا، لوگوں سے دوری بنائے رکھنا، جماعتوں کو توڑ پھوڑ کر کے لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، لوگوں میں آپسی نفرت و عداوت کو جنم دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ
آپ کی انانیت کی وجہ سے اور آپ کے لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے معاشرے کی حالت تباہ ہو رہی ہے، لوگوں کی اجتماعیت خطرے میں پڑ رہی ہے، ہمارا اتحاد پارا پارا ہوتے جا رہا ہے، لوگ آپسی دشمنی کے شکار ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی انانیت کا کیا کریں گے؟ اپنے غرور کا کیا کریں گے؟ یاد رکھیں، آپ اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں، آپ اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا، متکبرین کا انجام بہت ہی خطرناک ہے، لہذا تکبر سے توبہ کریں، عاجزی اختیار کریں۔ جب آپ جھک جائیں گے اللہ آپ کو اٹھا لے گا، آپ کے درجے کو بلند کر دے گا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو پست کر دے، اپنے آپ کو کمتر بنا دے اللہ کی نگاہ میں، اللہ اس کے درجے کو لوگوں میں بلند کر دیتا ہے۔ آپ غرور کریں گے آپ گر جائیں گے، آپ ٹھوکر کھائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ تھوڑا عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں کمتر سمجھتے ہوئے اگر پستی کا راستہ اختیار کریں گے، خود بخود دنیا والوں میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا، آپ کا مقام بلند ہو جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بلند بنے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اتحاد ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی اگر آپ مثال دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اتحاد کو، اجتماعیت کو اور صحابہ کرام کے اس محبت اور اخوت و بھائی چارگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور احسان کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفات کا تذکرہ کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ آپس میں نرم ہیں، نرم دل ہیں، وہ آپس میں کسی سے سختی کا اظہار نہیں کرتے، آپس میں تناؤ کی باتیں نہیں کرتے، اختلافات نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اپنے آپ کو نرم بناتے ہیں۔ مومنین کے لیے تو نرم ہیں لیکن کافروں کے لیے سخت ہیں، اس لیے کہ توحید اور کفر کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کفر کے مقابلے میں توحید کا اظہار ببانگ دہل کیا کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مومنوں کے لیے تو بڑے نرم دل ہیں، ان کے پہلو بڑے عاجزی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملایا کرتے ہیں، لیکن کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، اور ان کی صفات یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کی پیشانیوں میں گھٹے پڑ چکے ہیں، ان کے پیشانیوں میں نشانیاں پڑ چکی ہیں، سجدے کی وجہ سے، کثرت سجود کی وجہ سے ان کے پیشانیوں میں آپ نشانیوں کو دیکھیں گے۔ راتوں میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس محبت بھری داستان، یہ ذکر جمیل اللہ رب العزت نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ذکر خیر ہم نے ان کے آنے سے پہلے، دنیا میں ان کی آمد سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی ان کے ذکر جمیل کا تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ کرام جب آئیں گے ان کی صفتیں یہ ہوں گی کہ وہ آپس میں بڑے نرم دل ہوں گے، آپس میں لوگوں کے درمیان تناؤ پیدا نہیں کریں گے، جماعت کو توڑنے کا کام نہیں کریں گے، اتحاد کو بکھیرنے کا کام نہیں کریں گے، لوگوں میں نفرت نہیں پھیلائیں گے، وہ محبت کو عام کریں گے، وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سامنے جھکا کر پیش کریں گے، لیکن کفر کے مقابلے میں تو وہ سینہ سپر ہو کر کھڑے رہیں گے اور ان سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، وہاں وہ نرمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کی صفتیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام کے اس صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم مومن ہیں، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو، قرآن نے خود کہا ہے اے بعد کے آنے والے لوگوں، اے بعد میں اس امت کے ماننے والے لوگوں، صحابہ کرام کے منہج پر چلو، اسی کے راستے کو اختیار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر وہی منہج اختیار کرو گے تب تو کامیابی ملے گی، اگر ان کے راستے سے ہٹ گئے کامیابی نہیں پا سکتے۔ لہذا صحابہ کرام کا منہج، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آپس میں اختلافات سے بچا کرتے تھے، آپس میں نفرت نہیں پھیلاتے، محبت کو عام کیا کرتے تھے، ذاتی مسائل اگر ہوں تو وہ خود آپس میں حل کرتے، لیکن اس کی وجہ سے امت کو خسارے میں نہیں ڈالتے، پورے لوگوں کو لے جا کر کے خسارے میں کھڑا نہیں کرتے، بلکہ امت کی اجتماعیت باقی رہتی، ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے
چاہیے کہ اگر کسی سے انبن ہماری ذاتی ہو رہی ہے، اختلافات کسی سے ذاتی ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے پورے گاؤں، پورے علاقے، پورے معاشرے، پورے خاندان یا ہماری پوری اولاد کے درمیان نفرت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری ذاتی مسائل ہیں، ہم خود اس کو حل کریں گے، دوسرے مسائل کو یا اس مسائل کو بڑھا کر کے معاشرے میں پیش نہیں کریں گے کہ اس سے خطرات آتے ہیں، نقصانات بڑھتے ہیں، اور ہر اعتبار سے ہمارے لیے اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں گے، آپ کو شاید احساس نہ ہو، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ ہماری جماعت اگر ٹوٹ جائے، غیر مسلمین ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہماری انفرادیت کو دیکھ کر، ہمارے اس بکھرے پن کو دیکھ کر وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے ہی لوگوں میں سے کچھ ایسے آستین کے سانپ ہوں گے جو ان سے مل کر کے ہماری بربادی کا تماشا دیکھیں گے اور ہمیں برباد کریں گے۔ لہذا یہ موقع کبھی نہ آنے دیں۔ اپنی جماعت کو، اپنی جمعیت کو، اپنی تنظیم کو، اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو جوڑے رکھیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں سعادت ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک اجتماعیت ہے، جب تک لوگ مل کر کے رہیں گے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس دن ہم الگ ہو گئے، ہماری پوری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور ہماری بربادی، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہماری بربادی سے۔ ایسے حالات ہمارے درمیان پیدا ہو جائیں گے صرف ہماری تناؤ کی وجہ سے۔ ہر شخص یہ کہے گا میں اس سے بڑا، میں اس سے بہتر، میں اس سے دور رہتا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ڈھما ایسا ہے۔ یہ کہتے کہتے آپس میں بکھر جائیں گے اور فائدہ اٹھانے والے ہماری اس اسلام، دین اسلام کو اور ہمارے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ تو موقع کی تلاش میں ہیں، آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کریں گے کہ آپ کے ہمدرد ہیں، ہمیں تکلیف ہوئی آپ کے الگ ہونے سے، آپ کے بٹ جانے سے، آپ کے لڑائی جھگڑے سے، آپ کے اختلافات سے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد پھر آپ کے بازو میں خوشی کا اظہار کریں گے کہ بہت اچھا موقع ملا ہے، جو طاقت تھی وہ طاقت کمزور ہو گئی ہے، جو قوت تھی وہ قوت ٹوٹ چکی ہے، اب ہمارے پاس موقع ہے، اب نقصان اگر پہنچانا چاہیں تو ہم آسانی سے پہنچا سکتے ہیں، انہی کے لوگوں کے ذریعہ انہی پر وار کریں گے، انہی کو نقصان پہنچائیں گے اور انہیں ہی تکلیف دیں گے۔ تو یہ وہ حربیں استعمال کریں گے، اور یہ تاریخ گواہ ہے، ایسے لوگوں نے استعمال کیے ہیں، ہمارے ہی لوگ آستین کے سانپ بنے ہیں اور ہمارے اسلام کو نقصان پہنچایا گیا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا گیا ہے ہمارے ہی کچھ لوگوں کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ موقع نہ آنے دیں۔ ہمارے جو سربردہ لوگ ہیں، ذمہ داران قسم کے لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کہیں بھی رہیں، کسی بھی علاقے میں رہیں، کوشش کریں کوئی بھی معاملہ ہو اس معاملے کو جوڑا جائے، اس تعلق کو جوڑا جائے، اس رشتے کو ٹوٹنے نہ دیا جائے کہ جب ٹوٹ جائے گا اس سے ہزار مسائل پیدا ہوں گے، اس سے ہزار اور اختلافات پیدا ہوں گے، لیکن تھوڑی کوشش سے اگر وہ رشتہ جڑ گیا تو سارے مسائل پھر حل ہو جائیں گے، اجتماعیت ہمارے ٹوٹنے سے بچ جائے گی۔ لہٰذا ہم اور آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے دل کے جذبات ہیں، ہمارے احساسات ہیں، معاشرے کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ باتیں ہم رکھ رہے ہیں، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ باتوں کو سمجھیں اور معاشرے میں جو پریشانیاں ہیں اگر حل کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی راہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھایا جائے مل کر اجتماعیت کے ساتھ، انانیت کو چھوڑتے ہوئے، میں بڑا ہوں، میری پہنچ بڑی ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، یہ سب ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ قوم کی ترقی کے لیے، اسلام کی بہتری کے لیے، مسلمانوں کی سرخروئی کے لیے، اپنے علاقے کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اور پھر میں بات کروں گا صحابہ کرام کے دور کی کہ صحابہ کرام مکے میں بھی تھے تو کمزور تھے لیکن اتحاد تھا۔ جب مدینہ میں قدم رکھے، بنیاد جو صحابہ کرام نے رکھی اجتماعیت پر، بھائی چارگی پر، مکہ سے آئے تھے، اجنبی تھے، ایمان کی بنیاد پر دولت میں بٹوارا دے دیے، ایمان کی بنیاد پر بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ ہماری بیوی سے شادی کر لیجئے، ہماری جائیداد آدھا لے لیجئے، ہم آپ کو جائیداد میں، گھر میں، اپنے حصے میں، ساری چیزوں میں شریک کرتے ہیں۔ یہ کس بنیاد پر تھا؟ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی لگاؤ نہیں تھا، صرف آئے تھے اجنبی شہر میں ایمان کی بنیاد پر، مال کو چھوڑ کر، دولت کو چھوڑ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی بنیاد پر، اخوت کی بنیاد پر مدینہ کا قیام عمل میں لایا کہ سب سے پہلے صحابہ کرام کو ملایا، ایک انصاری، ایک مہاجر، ایک مکہ کے رہنے والے، ایک مدینہ کے رہنے والے، بھائی بھائی ہیں، ساری چیزوں میں شریک ہیں، ہر اعتبار سے مکہ سے آنے والوں کا ساتھ دیں گے، صحابہ کرام نے کیا، اور ایسی بنیاد پڑی، ایسی عمارت کھڑی ہوئی کہ دنیا کی تاریخ میں ویسی مثال محبت کی، الفت کی، جانثاری کی، ایک دوسرے کے تئیں قربانی کی اور ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو گرانے اور پست کرنے کی ویسی مثال نہیں مل سکتی تاریخ
تاریخ میں۔ آپ نہیں پڑھے لکھے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے شاید، لیکن ہم جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسی تاریخ رہی ہے، صحابہ کرام نے کس طریقے سے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن محبت کی وجہ سے ایک قربانی کا تذکرہ کرتے چلوں، جب بات آئی ہے قربانی کی، سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی ہے اسلام اور کفر کے درمیان سن 2 ہجری کے اندر، رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے صحابہ کرام ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ایسی نوبت آ گئی کہ جنگ کرنی پڑے گی۔ مکہ سے کفار کا ایک بڑا لشکر ہزاروں کی تعداد میں مدینہ چلے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مختصر تعداد، اچانک کریں تو کریں کیا؟ لیکن کہا کہ نہیں، جب ہمارے علاقے آج برباد ہو جائیں گے تو پھر ہم رہ کر کے کیا کریں گے؟ چلو مل کر قدم اٹھاتے ہیں۔ تعداد صرف 313، یاد کیجئے، مقابلے میں ہزاروں ہیں، تیاری کے ساتھ آئے ہیں، جو جنگ کے سارے سامان موجود ہیں، ہتھیار موجود ہیں، گھوڑے اور جو اونٹ وغیرہ ہیں جس سے لڑنے میں آسانی ہو سکتی ہے، سارے وسائل ہیں۔ ادھر مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، اچانک حملہ ہوا ہے، چند چیزیں ہیں، لیکن ایمانی قوت، اتحاد، جو سب سے بڑی بات مجھے کہنی تھی، پورے مدینہ کے مسلمانوں نے مل کر کوشش کی۔ تعداد 313 کی تھی، لیکن کفار کے لاشوں کی ڈھیر لگا دی مسلمانوں نے۔ 70 کفار مارے گئے، 70 کفار مارے گئے، اور 70 میں بھی وہ لوگ تھے جو مکہ کے سردار مانے جاتے تھے۔ 13 سالہ مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے سب سے زیادہ ستایا تھا، وہ بڑے بڑے سرداران سب کے سب قتل کر دیے گئے، سوائے 1-2 کے، جیسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت باقی بچ گئے تھے، کفری کی حالت میں تھے، بعد میں سن 8 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، تو وہ بچ گئے، اور بعد میں پوری قیادت انہوں نے انجام دی۔ تو کہنا یہ ہے کہ بڑے بڑے سارے کے سارے سرداران قریش اس میں مارے گئے، اور بدر کے کنویں میں سب کی لاشوں کی ڈھیر لگا دی گئی، اور مسلمانوں میں صرف چند صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور قربانیوں کی ایسی مثال، ایسی جانبازی، ایسی ان لوگوں نے بہادری کی مثال قائم کی، یہ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ ہم اگر کم ہیں، ہمارے مقابلے میں اگر زیادہ ہیں، سب سے پہلے آج کے مسلمان یہی کہیں گے کیا کر پاؤ گے؟ اتنی تعداد میں وہ لوگ ہیں، اور اس کے مقابلے میں 3 حصے میں سے ایک کے قریب ہم لوگ ہیں، کیا کریں گے؟ پہلے ہماری ہمت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، اتحاد تھا، اتحاد تھا۔ شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، اور متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے۔ تعداد یوں تو 313 کی تھی، مگر تعداد یوں تو 313 کی تھی، مگر جب حملہ زن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے، جب حملہ زن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام تھے، اتنی بہادری کا ثبوت دیا کہ ہزاروں کے لشکر میدان چھوڑ کر بھاگنے پر تیار ہو گئے۔ تو یہ کس بنیاد پر؟ اتحاد کی وجہ سے، یکجہتی کی وجہ سے، اجتماعیت کی وجہ سے۔ ہم اگر بٹ جاتے، صحابہ کرام اگر بٹ جاتے، تو کبھی بھی صحابہ کرام اس جنگ کو نہیں جیت سکتے تھے۔ اور اتنی حکمت کے ساتھ اور اس قدر تیاری کے ساتھ کم وقتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا کہ ان کے جو حوصلے اب تک بنتے آ رہے تھے، سب حوصلے ٹوٹ گئے کہ اتنی کم تعداد میں اتنی بہادری، اتنی جانبازی، اب مدینہ والوں کو ہم زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو بعد میں اور بھی غزوات ہوئے، لیکن غزوہ بدر یہ تاریخی غزوہ تھا، پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے کم تعداد کے باوجود صرف اجتماعیت کی وجہ سے، اتحاد کی وجہ سے، اور مل کر مقابلہ کرنے کی وجہ سے کامیابی حاصل کی۔ ہم جہاں بھی جائیں گے ہماری اتحاد اور اجتماعیت کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ ہم تنہا کبھی نہیں رہ سکتے، کوئی بھی معاملے میں ہم تنہا جیت نہیں سکتے۔ وقتی طور پر اپنی باتوں کے ذریعہ، اپنی پہنچ کے ذریعہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری کمزوری سامنے آئے گی، اور ہمارے ساتھ اگر لوگ نہیں رہیں گے تو پھر ہماری طاقت ٹوٹ جائے گی۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ ہماری اجتماعیت برقرار رہے، ہمارا اتحاد برقرار رہے، ہماری جماعت ٹوٹ نہ پائے۔ کوشش کرنے سے اگر ہماری جماعت مل جا رہی ہے، ہماری طاقت جڑ جا رہی ہے، ہمارے بکھرے لوگ ہم سے مل جا رہے ہیں، تو یقیناً اس میں خیر ہے، یقیناً اس میں بھلائی ہے، یہاں بھی اور پورے علاقے کے بھی۔ لہذا ہم جہاں کہیں بھی رہیں، پھر اسی بات کو دہراتے ہیں، مل کر کے رہیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، غرور اور گھمنڈ نہ کریں کہ اس سے آپ کسی کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اتحاد اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تم پوری کائنات کی دولت لٹا دیتے، پوری زمین کے خزانے لٹا دیتے، پھر بھی تمہارے دل مل نہیں سکتے تھے، صرف اسلام کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔
ہم نے تمہارے دلوں کو ملا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہے، ہماری جماعت کو خود مضبوط بنایا ہے، ہم کیوں توڑیں اس جماعت کو؟ کیوں توڑیں اس اتحاد کو، اس محبت کو، اس الفت کو؟ اس میں نفرت کی اور درار کی دیواریں کیوں کھڑی کریں؟ کیوں ہم لوگوں کو الگ کریں؟ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے مل کر کے رہیں اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں۔ ایک بڑی بہترین حدیث اور ہم سب کے لیے اس میں ایک بڑی مثال موجود ہے اور بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو جماعتوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو سیکون بعدی حنات و حنات، میرے جانے کے بعد ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جس میں فتنے و فسادات علاقے کے اندر پھیل جائیں گے، معاشرے میں فتنہ و فساد عام ہو جائے گا، خوب فتنے برپا ہوں گے معاشرے کے اندر۔ فمن رأیتموہ، پس تم اگر دیکھو اس شخص کو فارق الجماع او یرید یفرق امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنا من کان فاقتلوہ، تم دیکھو اس شخص کو جو جماعت میں تفریق پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو توڑتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فارق الجماع، جماعت کو توڑتا ہے، جماعت کو الگ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے امت محمدیہ کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، جدائی پیدا کرتا ہے، علیحدگی پیدا کرتا ہے۔ تو وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، حدیث کہتی ہے کائنا من کان، کوئی بھی شخص ہو، مرتبے کا، اس کے عہدے کا، اس کے مقام کا، اس کے پوسٹ کا، اس کی شان کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فاقتلوہ ہو، اگر اسلامی حکومت ہے اس شخص کو قتل کیا جائے گا کہ اس نے پورے علاقے کے اندر نفرت پیدا کی، جماعت کو توڑا، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا، اس میں نفرت کی دیوار کھڑی کی۔ اس لیے شریعت کہتی ہے اگر اسلامی حکومت ہے جس نے جماعت کو توڑا ہے، جماعت کو بکھارا ہے، اس شخص کو قتل کر دیا جائے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، کسی کی تمیز نہ کی جائے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ ایک دور آئے گا، فتنے فسادات ہوں گے، اور جو شخص ایسے دور میں جماعتوں کو توڑے گا اس شخص کی یہی سزا ہے کہ اس کو اس کائنات سے ختم کر دیا جائے، اس کی ذات کو مٹا دی جائے اور اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، جماعت کے اوپر، جماعت کے ساتھ، لوگوں کی یکجہتی کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کے مطلب یہ ہے اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ملتی ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ اگر لوگ مل کر کوئی کام کرتے ہیں اس میں برکت آتی ہے، اس میں محبت پیدا ہوتی ہے، وہ کام آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کام کے ڈھیر سارے اور فائدے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو الگ کر دیا جائے ذاتی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، کمزوریاں بڑھتی ہیں، ہماری جماعت ٹوٹ جاتی ہے، الفت ختم ہو جاتی ہے اور ہماری کمزوری کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم کمزور ہو گئے تو پھر ہماری بربادی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہذا یہ حدیث کہتی ہے کہ جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اگر لوگوں کی تعداد ہو، لوگ ایک ساتھ مل کر کوئی قدم اٹھائیں اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کریں تو اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور جو انسان جماعت سے نکل جائے، جماعت میں تفریق پیدا کرے تو شیطان اس کو ایڑ لگاتا ہے، شیطان اس انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہماری جماعت ٹوٹ نہ پائے، کیونکہ جو جماعت کو توڑتے ہیں، ہماری جماعت کو بکھیرتے ہیں، اس کے لیے وعید ہم نے ذکر کی کہ حدیث کہتی ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، کہ اس نے مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کی، مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کیے۔ ایسے ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی یہ سنن نسائی کی روایت تھی اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور صحیح مسلم کی ایک اور دوسری روایت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من الطاعہ وفارق الجماعہ فمات، جس شخص نے اطاعت سے خروج کیا، امیر کی اطاعت نہیں کی، جس کو ہم نے قائد اور نمائندہ بنایا تھا ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور امیر کی خلاف ورزی کی، وفارق الجماعہ، اور مسلمانوں کی جماعت کے درمیان تفریق پیدا کیا، جماعتوں میں علیحدگی پیدا کی، نفرت پیدا کی، تو وہ انسان اگر مر گیا مات میتۃ جاہلیہ، اس انسان کی موت جہالت پر ہوئی، جاہلیت پر ہوئی ہے، اس انسان کی موت گمراہی پر اور تباہی پر ہوئی ہے، وہ انسان حق کے راستے میں مرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے۔ تو پھر اتنا بڑا وبال ہم اپنے سر پر کیوں لیں؟ مسلمانوں، میرے بھائیوں، سوچو کہ ہم اپنے سر پر اتنی بڑی وعید، قتل کی وعید، اور ایسے ہی مرنے کے بعد کہ اسلام پر اس کی موت نہیں ہوئی ہے، جاہلیت پر، گمراہی پر، تباہی اور بربادی پر اس کی موت ہوئی ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار بنائیں؟
ہم پیچھے رہیں گے جب تک اتحاد باقی رہے. ہم متحد ہونے والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے. جو نفرت پھیلاتے ہیں وہ اپنا انجام دیکھیں, وہ اپنی بربادی کو طے کر لیں. ہم اپنے آپ کو برباد ہونے نہیں دیں گے. ہم تو چاہتے ہیں, ایک بندہ مومن ہے, ہر بندہ مومن چاہتا ہے آخرت کی تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو بچا لوں. لہذا ہم میں سے ہر شخص کوشش کریں کہ اگر ہمارے علاقے میں, چاہے ہمارے گھر کا معاملہ ہو, ہمارے خاندان کا معاملہ ہو, ہمارے گاؤں کا معاملہ ہو, ہمارے علاقے کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اگر ہماری وجہ سے لوگ مل جا رہے ہیں, اتحاد برقرار ہو جا رہا ہے, تو اس میں خیر ہی خیر ہے, سعادت ہی سعادت ہے, ڈھیر ساری بھلائیاں ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ جو جماعت کو توڑتے ہیں, نفرت کی دیوار کھڑی کرتے ہیں, حدیث رسول سامنے ہے, وہ اپنا انجام خود ہی سوچ لیں. ہم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے. اپنی جانب سے کہیں گے تو شکایت ہوگی کہ ہمارے خلاف فلاں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کسی کے خلاف نہیں. اللہ کے واسطے منبر رسول ہے اور دل کی صداقت سے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں, آپ ہیں, کوئی اور ہیں, کوئی بھی ہوں, کوشش کریں کہ ہماری جو محبت ہے, ہماری اجتماعیت ہے, وہ برقرار رہے, ہمارا اتحاد برقرار رہے, ہمارے تعلقات مضبوط رہیں. اگر ہمارے کسی غصے کو پی جانے کی وجہ سے, ہمارے انانیت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے, ہمارے جھک جانے کی وجہ سے اگر لوگ محبت کے ساتھ رہتے ہیں, تو ایک مرتبہ کیا 100 مرتبہ ہم جھکنے کے لیے تیار ہیں, 100 مرتبہ اپنے آپ کو کمتر ثابت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اس لیے کہ ہمارے تھوڑی سی نرمی کی وجہ سے پورا علاقہ پرامن ہو جا رہا ہے, پورا علاقہ سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. لہذا ہم علاقے کو امن کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. ایک شاعر نے بڑا ہی بہترین بات کہی ہے. شاعر کہتا ہے, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. آج ہمارے اختلافات کی وجہ سے خود ہم ہی واویلا کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان دوڑتے ہیں. یہ لڑائی ہوئی, یہ جھگڑے ہوئے, فلاں سے یہ انبن ہو گئی, تو یہ اختلافات ختم ہوں گے جب ہم اجتماعیت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اور اہم بات, اس کے بعد ہم اپنی باتوں کو ختم کریں گے, چونکہ وقت ہمارا ہو چلا ہے. لہذا اس بات کو ہم اور آپ سامنے رکھیں. ہمارے علاقے کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں, اس کی ایک اور بڑی بنیادی وجہ ہے. ایک بڑی بنیادی وجہ, یہ ہمارے موضوع ہی سے متعلق ہے, لیکن اس کو غور سے سننے کی بات ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جن بھوت کی وجہ سے بھی اختلافات ہو رہے ہیں. پورا علاقہ تقسیم ہو جا رہا ہے, گھر گھر میں بھائی لڑ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن جا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے گھر میں ڈین ہے, آپ کے گھر میں بھوت ہے, آپ کے گھر میں جن ہے, آپ نے ہم کو کھا لیا, فلانے کو کھا لیا, ڈھمانے کو کھا لیا, چلنے کو کھا لیا. تو یہ مسئلہ بڑا زور سے چل رہا ہے, اور یقین مانیے ہم نے کئی لوگوں کو سنا ہے پورے گھر میں کہ آج تک تو ٹھیک تھے, اب ہماری ماں کو, ہمارے فلاں کو, ہماری دادی کو, ہمارے فلاں رشتہ دار کو فلاں نے ڈین کہہ دیا, اس لیے اب وہ ثابت کرے یا تو لڑائی جھگڑا. پھر ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے. لہٰذا سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ کسی کو بھی اگر شیطان لگتا ہے تو وہ شیطان دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. وہ کبھی اتنے آسانی سے سچ نہیں بول سکتا. وہ نفرت پیدا کرنے کے لیے, آپس میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے تو وہ آیا ہے, عقیدے کو برباد کرنے کے لیے تو شیطان آیا ہے. لہذا وہ کوشش کرے گا کہ آپس کی محبت میں دراڑ پیدا ہو. آپ بھائی محبت سے رہ رہے تھے, اس کے ذریعہ کہا کہ فلاں کی بیوی میں ہوں, اب ادھر یہ ٹوٹ پڑے. آپ کو سوچنا چاہیے شیطان دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. کیوں اعتبار کرے اس کے باتوں پر؟ آج کسی کا نام لیتا ہے, کل کسی اور کا لے گا, پرسوں کسی اور کا لے گا. سارے لوگوں سے نفرت کرتے پھریں گے, سارے لوگوں سے دوریاں بنائیں گے. اس طریقے سے پورا علاقہ ہمارا ٹوٹ چکا ہے, پورا علاقہ ٹوٹ چکا ہے. ہم کئی لوگوں کے گھر کے بارے میں سن چکے ہیں. خاص کر کوئی بھی خاتون بزرگ ہوتی ہیں, لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں عورت ڈین ہے. یہ کیسا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ یہ کیسی علاقے کی تباہی اور بربادی ہے. دیکھیے اس سلسلے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے. اس کی باتوں کا اعتبار کبھی مت کریں. اور جھاڑ پھونک کرانے کے لیے کسی کو لاتے ہیں, خیر اسی میں ہے کہ ان سے آپ کہیں کہ آپ علاج کیجئے, لیکن نام مت پوچھئے کہ کون ہمارے اس بیوی ہے, بچے ہے, بیٹی ہے, کون اس پر سوار ہے. یہ نام مت پوچھئے, کیونکہ شیطان آپ کے درمیان نفرت پیدا کر لے گا. جب آپ لڑنے لگیں گے, کیوں رہیں گے آپ کے گھر میں؟ جو مقصد تھا شیطان کا کہ لوگوں کے دل کو توڑا جائے, اس مقصد میں کامیاب ہے. لہذا آخری آیت میں پیش کرتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ رب العزت نے کہا, جیسے جو آیت شروع میں ہم نے پیش کی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے مومنو, اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو,
اسی میں اختلافات ختم ہوں گے، اسی میں دوریاں ختم ہوں گی، اسی میں درار ختم ہوں گے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، اختلافات نہ کرو، اور اس بات کو جان لو کہ تمہارے دل بکھرے ہوئے تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، تمہارے اندر الفت اور محبت پیدا کر دی، اور تم سب کو اللہ رب العزت نے ایمان کے رشتے کی وجہ سے بھائی بھائی قرار دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد الواحد، کہ مسلمانوں کی مثال الفت میں، محبت میں، ہمدردی میں، غمگساری میں، ایک دوسرے سے نرم برتاؤ کرنے میں ایسے ہیں جس طریقے سے ایک جسم ہوتا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے، جو نہیں ہے ہم، یہ ہماری صفت ہونی چاہیے کہ تمام مسلمان اگر کسی بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم اپنے دل میں اس تکلیف کو محسوس کریں، اس کو تکلیف کو دیکھ کر ہنسیں نہ، اس کی تکلیف کو دیکھ کر مذاق نہ اڑائیں، بلکہ ایمانی کیفیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو احساس دلائیں کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ چوٹ اور تکلیف ہوئی ہے۔ جس طریقے سے حدیث کہتی ہے کہ انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہو، پورا حصہ تلملا اٹھتا ہے، اس درد کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ ایک مومن کی یہی صفت ہونی چاہیے کہ اگر دوسرا مومن بھائی اگر تکلیف میں ہے تو ہمیں یہ احساس، ہمارا دل اس قدر بے قرار ہو کہ وہ تکلیف ہم پر آئی ہوئی ہے، یہ ہماری صفت ہونی چاہیے، اور یہ یکجہتی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے مختصر، اس کے بعد بات ختم، کہ مسلمانوں کی مثال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے۔ ایک اینٹ رکھتے ہیں، دوسری اینٹ اس کے جسٹ بعد اس پر رکھا جاتا ہے، اور اس طریقے سے پوری دیوار کھڑی کی جاتی ہے۔ ہماری اگر اجتماعیت ہو سکتی ہے، سارے جب 1 2 3 اس قدر سارے لوگ جب ملیں گے تب ہماری مضبوطی آئے گی۔ جس طریقے سے گھر کی جو دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، ایک کے بعد ایک دیوار کو جب رکھا جاتا ہے تب دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ اگر ہم سارے لوگ مل کر کے نہیں رہیں گے تو مسلمانوں کی اجتماعیت برقرار نہیں رہ سکتی۔ لہذا ہم اور آپ تمام باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد میں برکت ہے، ایک ساتھ رہنے میں طاقت ہے، اختلافات میں ڈھیر ساری برائیاں، ڈھیر ساری خرابیاں اور ڈھیر ساری پریشانیاں ہیں۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم مل کر کے رہیں، ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کریں، نفرتوں کی دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور دل سے دل ملائیں، اپنے شکوے اور گلے کو دور کر کے ایمانی رشتے کی بنیاد پر ایک ہو جائیں۔ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم تو ہم تمام لوگوں کے آپسی اختلافات، تناؤ، دراڑ اور دوریوں کو تو ختم کر کے ہمارے درمیان الفت و محبت کو پیدا فرما، آمین۔ پروردگار عالم، ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، انسان ہیں، چھوٹی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہم سب کے چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔